الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاح کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام صد تعظیم و صد احتشام جملہ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہفتہ وار درس شریعت کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں. اللہ تعالی اپنی بارگاہ کے اندر جملہ عبادات و حسنات سمیت آج کے درس کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. گزشتہ دروس کے اندر آپ نے شریعت کا لفظی معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، شرعی معنی وہ سماعت فرمایا اور ایمان کے متعلق گفتگو سماعت فرمائی. اور گزشتہ سے پیوستہ دروس کے اندر آپ نے طہارت کے احکام کے حوالہ سے گفتگو سماعت فرمائی. طہارت کی پھر اقسام وہ آپ نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ آج کے درس شریعت کے عنوان میں بالترتیب کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ. کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 ہیں اور پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات پر گواہی دینا، ایمان رکھنا اور سب نبیوں سمیت آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ایمان لانا. اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. چونکہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری تھا، اس لیے ہم نے نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت یا نماز کے مسائل سے قبل ہم نے طہارت پر گفتگو کی. اس کے بعد انسان جب نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے تو چند شرائط کا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ نماز ہر مسلمان مرد و عورت، عاقلہ بالغہ عورت ہو یا عاقل بالغ مرد ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نماز فرض ہے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے شمار اس کے اندر فرامین موجود ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کم و بیش 700 مقامات کے اندر کہیں پر عبارت النص میں، کہیں پر اشارت النص میں، کہیں پر اقتداء النص میں، کہیں پر دلالت النص میں نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، نماز کے فوائد، نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا. اور اگر ابتداءً سورۃ البقرہ کو ہم آغاز کرتے ہیں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ارشاد فرمائیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہ متقین وہ لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان لانا یعنی فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، سب نبیوں پر، سب رسولوں پر، یعنی وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. ظاہری صورت میں جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کتاب کی صورت میں نظر آ رہا ہے،
حقیقتاً اس کے نقوش اور حقیقتاً اس کی تحریر لوح محفوظ پر موجود ہے، جو ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہماری نگاہوں سے لوح محفوظ اوجل ہے. نہ تو ہمیں تورات نظر آ رہی ہے، نہ زبور نظر آ رہی ہے، نہ انجیل نظر آ رہی ہے، نہ صحائف نظر آ رہے ہیں، نہ وہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر نقش کر ڈالا، لکھ ڈالا اپنے دست قدرت سے، اپنے حکم سے، اپنے امر سے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے. اسی طرح خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی غیب ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے. یعنی یہ میں اختصار کے ساتھ جو غیب پر ایمان لانا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر متقین کی اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا یہ متقین لوگوں کی علامات میں سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین بھی اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں، نماز کو قائم کرنے کے متعلق، نماز کی اہمیت کے متعلق، نماز کی ادائیگی کے متعلق. اس طرف جانے سے قبل ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا یعنی اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے. اب دوسرے مقام پر ہم دیکھیں تو نماز کی فضیلت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی ارشاد فرمایا. فرضیت کے متعلق اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی حفاظت سے مراد کہ احسن طریقے سے تیار ہو کر شریعت کے مطابق جو ہی نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کی جائے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والصلاۃ الوسطی، بالخصوص جو وسطی نماز ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب وسطی نماز سے مراد مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے. بعض کی آراء یہ بھی ہے کہ ہر 2-3 نمازوں کے درمیان جو نماز آتی ہے وہ وسطی نماز کہلاتی ہے. اور بالخصوص اکثر مفسرین نے وسطی نماز کے متعلق نماز عصر کے متعلق ارشاد فرمایا، چونکہ وہ ایک تو شارٹ ٹائم ہوتا ہے، دوسرا وہ وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار بھی عروج پر ہو سکتا ہے یا کلوزنگ کا وقت بھی ہو سکتا ہے. تو وسطی نماز عصر کو بھی مفسرین نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ نماز بھی ہے. لیکن ہر نماز اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے. فجر کی نماز ہو تو وہ بھی فرض ہے، ظہر کی نماز ہو تو وہ بھی فرض ہے، عصر کی نماز ہو تو وہ بھی فرض ہے، مغرب کی نماز ہو تو وہ بھی فرض ہے، عشاء کی نماز ہو تو وہ بھی فرض ہے. ایک مومنہ پر اور ایک مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے. اور اسی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف جھکتے ہیں. یعنی جو اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیار رکھتے ہیں اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، تو جو ہی وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہوتا. کہ یہ اب بعض لوگ ہیں نا ان کی طبیعت میں مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ اذان ہو جائے وہ تو نماز پڑھنا ان کے لیے گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، وہ اب پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ تو نماز کا جو ہی وقت داخل ہوتا ہے تو وہ نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. جو ہی اذان سنتے ہیں تو اذان کے بعد اگر طہارت کی انہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، تو وہ طہارت کو
پورا کرنے کے بعد رب کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبارت الناس میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ نماز ادا کرنا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ ہاں، جن کا پیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کم ہو یا ایمان میں کمزوری ہو تو ان کے لیے یہ ضرور بھاری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے والوں پر یہ نماز کسی صورت میں بھاری ہو سکتی نہیں۔ کیسے بھاری ہو محبت کرنے والوں کے اوپر نماز کا پڑھنا؟ دیکھیں نا، جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کے اندر کیسی کیفیات انسان پہ مرتب ہوتی ہیں، یا جب سورہ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے رحمت کے دروازے، کتنے فضل کے دروازے، کتنے کرم کے دروازے اور اس کی طرف سے جوابات کے دروازے اور جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ تو جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ تو ہر نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت داخل ہوگا تو میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا اور میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، رب کی ثنا پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا اور رب کے حضور حاضر ہو کر رکوع کروں گا، گڑ گڑاؤں گا اور اس کی تسبیح، تحلیل، ثنا بیان کروں گا، اور بالآخر وہ جو عزت والی پیشانی ہے، عظمت والی ناک ہے، عزت کے معاملات ہیں، سب کچھ بھول بھلا کے ہم رب کے حضور حاضر ہو کے زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس سجدے کی کیفیت میں کیا لذت ہے، اس سجدے کے اندر انسان کو کیا مقام ملتا ہے، اس سجدے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ بندے سے کیا بات کرتا ہے اور فرشتوں سے کیا بات کرتا ہے۔ تو یہ حلاوت ایمان کی، سجدے کی حلاوت، سجدے کی جو مٹھاس ہے، یہ تو محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں یا محبت کرنے والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا کہ جو محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی، وہ نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور وہ کیفیت کہ جب انسان تشہد میں چلا جاتا ہے اور ہر بات کا اعتراف کر دیتا ہے کہ میری قولی، میری فعلی، میری عملی، میری بدنی، میری مالی، ہر قسم کی عبادت سونے ربا تیرے لیے ہے، تو رب اپنے بندے کی اس بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ سننے کے بعد رب کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے، اور پھر بندہ اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز کی انتہا پر پہنچ کر جب آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے حضور ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جب سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم ضرور کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ جو نماز کا وقت ہے، نماز کی جو فرضیت ہے، نماز کی جو فضیلت ہے اور نماز کے لیے جو شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے درس میں اور آنے والے دروس کے اندر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ تو اب وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آذان سنتے ہیں، آذان سننے کے بعد وہ بس سستی کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز کو آخری وقت میں جا کے ادا کرتے ہیں، جان بوجھ کر اسے آخری وقت تک لے جاتے ہیں یا نماز کو قضا ہی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ یعنی پتہ چل گیا کہ اب فلاں وقت کی نماز کا ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، تو بس وہ سستی میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، کاہلی کر رہے ہیں، نماز کو آخری وقت تک لے کے جا رہے ہیں، یا نماز جان بوجھ کے انہوں نے قضائی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فویل، ان کے لیے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے ویل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی نمازیوں کے لیے ویل ہے۔
یعنی سختی ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ تو میں اپنے سامعین سے عرض کروں گا کہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہو تو اے مومنوں رب کے حضور حاضر ہو جایا کرو، اپنی حاضری ضرور لگوایا کرو۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی حاضری لگوائیں گے، ثنا پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، اس کے حضور حاضر ہو کر رکوع اور سجود کریں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربانی بھی فرمائے گا اور ہم پہ کرم اور احسان بھی فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر عبادات سمیت قبول اور منظور فرمائے گا۔ تو یہ تھا نماز کے متعلق، فرضیت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا کہ مومن کے لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز اپنے وقت متعین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن پر، مومنہ پر فرض ہے، اس نے آج صورت میں ادا کرنی ہے۔ فجر کا وقت ہو تو فجر کی نماز، ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی نماز، عصر کا وقت ہو تو عصر کی نماز، مغرب کا وقت ہو تو مغرب کی نماز، عشاء کا وقت ہو تو عشاء کی نماز۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی پر نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں وہ جو مرفوع القلم لوگ ہیں، شریعت نے اگر ان سے قلم اٹھا دیا ہے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ ایک تو مجنون ہیں، پاگل ہیں، جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی، انہیں نہ دھوپ کا پتہ ہے، نہ سائے کا پتہ ہے، نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ سردی کا پتہ ہے۔ اگر ان کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، شعور ہی کام نہیں کر رہا، ایک جنونی کیفیت ہے اور اس جنونی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، پاگل پن میں رہتے ہیں، مجنون رہتے ہیں، تو یارو دوستو بزرگوں، پاگل پن کی تعریف تھوڑی سی جدا ہے، جنون کی تعریف تھوڑی سی جدا ہے، مجنون ہونے کی تعریف تھوڑی سی جدا ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں اتنا عرض کر لوں کہ جس کا شعور کام نہیں کر رہا، جس کی عقل نہیں کام کر رہی، جسے غمی خوشی کا نہیں پتا، سردی گرمی کا نہیں پتا، اس کی جو قوت حس ہے وہ کام نہیں کر رہی، تو ایسے لوگ مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فریضے کو اٹھا لیتا ہے۔ یا کچھ مجذوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالت استغراق میں ہی رہتے ہیں، شب و روز ان کے ویسے ہی گزرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر سویا ہوا ہے، بے ہوش ہو چکا ہے، اس پر بھی نماز، چونکہ اس میں ہوش ہی نہیں ہے، وہ بیدار ہی نہیں ہے، جس وقت اسے ہوش آئے گا، بیدار ہو جائے گا، تو اس وقت کی نماز اس پہ فرض ہے، وہ ادا کرے گا۔ اور اگر بے ہوشی کی کیفیت میں زیادہ وقت گزرا اور اس میں چند نمازیں بھی گزر گئیں، تو ایسی صورت میں جو نمازیں گزری ہیں ان کی ادائیگی اس بندے پر ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت یہ اس پر ضرور توجہ دے، تاکہ اگر شرائط پائی جائیں گی تو یقیناً نماز صحیح ادا ہوگی، اور اگر شرائط نہ ہوئی تو نماز کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ نمبر 1 جو سب سے پہلی شرط ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت کے متعلق میں نے گزشتہ درس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ وضو کرنا طہارت صغریٰ کہلاتا ہے اور غسل کرنا طہارت کبریٰ کہلاتا ہے۔ ایک یہ طہارت ہے، دوسری اب نماز کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں، میں نماز کی ادائیگی کے لیے بڑھ رہا ہوں، یا کوئی بھی میری بہن نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو ایک تو یہ طہارت ہے جو بدن کی طہارت ہے، اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے، اس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے۔ ایک وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھی جائے گی، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سر پر امامہ ہے، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالخصوص جو مرد حضرات ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا سردیوں کے اندر آپ نے جو ساکس پہنی ہوئی ہیں، یا آپ نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یا آپ نے شدید سردی اور چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے،
تو جو آپ کے وجود پر سر کی ٹوپی سے لے کے پاؤں کی جرابوں سمیت جتنا بھی کپڑا آپ کے وجود کے ساتھ ٹچ ہے یا مس ہے یا آپ نے اوپر اوڑھا ہوا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کپڑا ناپاک ہے، مثال کے طور پر کسی نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں وہ پاک ہیں، نیچے جو بنیان پہنی ہوئی ہے وہ ناپاک ہے، یا اوپر جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے وہ ناپاک ہے، یا اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ ناپاک ہے، یا جو جرابیں پہنی ہوئی ہیں وہ ناپاک ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز ادا نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں ایک مقدار ہے نجاست کی ضرور، وہ اگر نجاست ناپاکی چادر کے ساتھ جو لگ گئی، جراب کے ساتھ جو لگ گئی، بنیان کے ساتھ جو لگ گئی، یا آپ نے جو بھی لباس آپ کے وجود کے ساتھ مس ہے، جو ناپاکی لگی ہے اس کی مقدار اگر جو درم کی مقدار ہے، درم کی گولائی آج کل کے دور میں چونکہ وہ کاغذ کا ہے، پہلے وقتوں میں وہ گول ٹکیا کی صورت میں ہوتا تھا، چاندی اور سونے کی میٹیریل کے ساتھ تیار ہوتا تھا، تو وہ آپ اتنے جو فقہاء نے متون کے اندر مقدار ارشاد فرمائی ہے کہ اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو سیدھا رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، تھوڑا سا گولائی میں جو پانی آپ کی ہتھیلی میں رکتا ہے، یہ نہیں ایسے نہ ہو بالکل سیدھا ہاتھ ہو، اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں، جتنا پانی تھوڑا سا گولائی میں آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی میں رکتا ہے، تقریباً درہم کی گولائی میں اتنی مقدار بنتی ہے۔ اگر اس سے بھی کم ہے وہ ناپاکی یا نجاست تو فقہاء نے فرمایا کہ نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ ناپاکی اتنی ہے کہ وہ اس مقدار کو پورا کر رہی ہے، اس مقدار کے مطابق ہے یا اس مقدار سے بڑھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کم ہے اور آپ کو پتہ ہے جراب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، امامے کے ساتھ یا بنیان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو آپ اسے دھو لیں، آپ اسے پاک کر لیں، یا جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ نیچے جائے نماز ہے یا کارپٹ ہے یا رومال بچھا دیا، یا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی نیچے جو ہے جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری۔ نمبر ایک، جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے آپ کے وجود کے ساتھ مس ہے، یا جو آپ نے اوڑھا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جائے نماز پہ، کارپٹ پہ، خالی جگہ ہے تو اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات گھروں میں کارپٹس موجود ہوتی ہیں بڑی بڑی کمروں کے اندر، وہ پاک بھی ہوتی ہیں، صاف بھی ہوتی ہیں، لیکن کارپٹ کے کسی کونے میں نجاست ہوتی ہے، کہ سائیڈ ایریا میں نجاست ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اگر پاک ہے تو جو سائیڈ پہ نجاست پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی نماز کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں اگر جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کپڑے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، جس کارپٹ کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ جہاں پہ رکھا وہاں پر تھوڑی سی جگہ ناپاک ہے، یا پاؤں جہاں پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں سے کچھ جگہ تھوڑی سی ناپاک ہے، تو ادھر وہی کلیا وہ درہم کی مقدار والا۔ اگر وہ درہم کی مقدار سے کم جگہ ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، اور اگر زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے سجدہ کیا، جہاں پہ ہاتھ رکھے وہ جگہ بھی پاک ہے، جہاں پہ زانو رکھے وہ بھی پاک ہے، اور جہاں پہ پاؤں رکھے وہ جگہ بھی پاک ہے، لیکن جہاں پہ اس نے سجدہ کیا ہے، جہاں پہ ماتھا لگا اس کا وہ جگہ پاک ہے، اور جہاں پہ ناک لگ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ ادھر بھی دیکھا جائے گا کہ آپ ناک جہاں پہ لگ رہا ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، وہ درہم سے آدھے سے بھی کم جگہ گھیرتی ہے، تو فقہاء نے فرمایا متون کے اندر کہ ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کی جائے کہ جگہ کا اہتمام، پہلے جگہ کو پاک کیا جائے، جس کپڑے پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے کو پہلے پاک کیا جائے، جو کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہی حکم مردوں کے لیے ہے، یہی حکم عورتوں کے لیے ہے کہ طہارت
ایک تو وجود کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ایک آپ کے لباس کے ساتھ متعلق ہے، اور نمبر 3 جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک طہارت اس جگہ سے متعلق ہے۔ کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے یا عورت نماز پڑھ رہی ہے تو بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ پہ نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ پہلی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ دوسری شرط نماز کے صحیح ہونے کے لیے ستر عورت، وجود کا ایک ایسا حصہ کہ جس کو ڈھانپنا یہ فرض ہے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ ستر عورت مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ جدا جدا حکم ہے۔ ستر عورت جو مرد کے لیے ہے وہ سماعت فرما لیجئے، جو ویسے بھی نماز سے ہٹ کر بھی اس جگہ کا چھپانا، اس جگہ کو پردے کے اندر رکھنا یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ ناف سے لے کے جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں سمیت گھٹنے اس کے اندر داخل ہیں، فرض پردہ جو مرد پر بھی لازم ہے، نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ جو وجود ہے، بالخصوص میں نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس حصے کا ڈھانپنا شریعت مطہرہ نے، اللہ کے محبوب نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرض ارشاد فرمایا۔ میں اس سے قبل کہ آگے بڑھوں، دور حاضر میں جو نوجوان وہ شارٹ پہنتے ہیں، وہ اس قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ عاقل بالغ ہیں تو وہ شریعت مطہرہ کی سرعام مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے اس جگہ کو ڈھانپنا فرض ارشاد فرمایا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، تو پھر یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، عاقل بالغ ہو چکے ہیں، آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ جس طرح آج کل نوجوان نظر آتے ہیں بائکوں پہ گرمیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، شارٹ انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ نکر پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے گھٹنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے محبوب نے اسے فرض ارشاد فرمایا ہے۔ نوجوان تو کس طرف جا رہا ہے؟ شریعت مطہرہ کی سرعام مخالفت کر رہا ہے اور ایسے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے کہ جس حکم کو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردے کے اندر لازم قرار دیا، فرض قرار دیا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا جوان میری بات سن رہا ہے یا کسی کے علم میں ہے، سننے والوں کے علم میں ہے، تو انہیں بتائیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ وجود کا حصہ، اس کا ڈھانپنا فرض ہے۔ آپ نماز میں ہیں تب بھی، آپ نماز میں نہیں ہیں تب بھی۔ اب کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو کم سے کم، چونکہ پہلے دور میں کپڑا لوگوں کے پاس کم ہوتا تھا، بہت نایاب تھا کپڑا، کم ملتا تھا۔ دور حاضر میں تو ماشاءاللہ ہر کسی کے پاس دن کے جوڑے علادہ ہیں، رات کے کپڑے علادہ ہیں، اور کیا عرض کروں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کتنا لباس ہے۔ کیا خواتین اور خواتین سے بڑھ کر آج کل کے مرد اور لڑکے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس سردیوں کے کتنے جوڑے ہیں، گرمیوں کے کتنے جوڑے ہیں۔ اسراف میں جو زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے خود اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے۔ میں جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا کم کپڑا ہے کہ وہ پورا وجود اس کو نہیں ڈھانپ سکتا، اس کو پورا کور نہیں کر سکتا، تو کم سے کم جب وہ نماز ادا کرے، کپڑا کم ہے، ایک چادر ہے یا تہبند ہے اس کے پاس، تو کم سے کم اتنا وجود ڈھانپ لے کہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں، گھٹنوں سمیت وہ اپنے وجود کو ڈھانپ لے۔ اگر اور کپڑے نہیں تو پھر رب کے حضور حاضر ہو کر وہ فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو اللہ کے حضور حاضری کے آداب ہیں،
جو اللہ کے محبوب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے بتائے ہیں۔ آج کل کا تو نوجوان سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہنتا، اور ٹوپی پہننا اسے پتہ نہیں کیا محسوس کرتا ہے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ سر پر ٹوپی رکھنا یہ سرکار کی سنت مبارک ہے، سر پر امامہ باندھنا یہ سرکار کی سنت مبارک ہے، خوبصورت لباس پہننا، پورا لباس پہننا یہ سرکار کی سنت مبارک ہے۔ اور اگر سرکار کی سنت مبارک سے ایک مومن کو پیار نہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ایک سرکار کے عمل مبارک سے کسی نوجوان کو، کسی بھی شخص کو اگر پیار نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی کمزوری پہ روئے اور رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ اے اللہ مجھے کامل ایمان عطا فرما، مجھے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرما، تاکہ میں تیرے محبوب کے ہر عمل سے پیار کروں۔ اور پیار کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے عمل کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ سنت، واجب، فرض، یہ اہمیت کے اعتبار سے علماء کرام اور فقہاء نے اپنی اپنی کتب میں ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک عمل ہے اس کا درجہ فرض ہے، ایک عمل ہے اس کا درجہ واجب کا ہے، ایک عمل ہے اس کا درجہ سنت کا ہے یا نفل کا ہے یا سنت مؤکدہ کا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند اعمال کا تعلق نفل سے ہو سکتا ہے، سنت سے ہو سکتا ہے، واجب سے ہو سکتا ہے، فرض سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن میرا اس میں سوال یہ ہے، جس طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ نفل ہو تو وہ بھی سرکار کی ادا ہے، سنت ہو تو وہ بھی سرکار کی ادا ہے، سنت مؤکدہ ہے تو وہ بھی سرکار کی ادا ہے، اور اگر واجب ہے تو وہ بھی سرکار کی ادا ہے، اور اگر فرض ہے تو وہ بھی سرکار کی ادا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سرکار نے ہمیں عملاً کر کے ارشاد فرمائی۔ اب ہم اگر حضور کا محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، سرکار ہمارے محبوب ہیں، سرکار ہمارے آقا ہیں، سرکار پر ہمارا تن، من، دن، مال، دولت، عزت، آبرو سب کچھ قربان ہے، ایسے ہیں نا دعوے، لوگوں کے نعرے بھی ہیں، دعوے بھی ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ دعوے پر دلیل انسان کا عمل ہوتا ہے، ہم اپنے محبوب کے عمل کو اپنائیں۔ سرکار کی سنت ہو تو وہ بھی ہمیں محبوب ہونی چاہیے، سرکار کا عمل مبارک نفل کی صورت میں ہو تو وہ بھی ہمیں محبوب ہونا چاہیے۔ سرکار نے عمل میں اگر کوئی واجب کو وضع فرمایا ہے تو ہمیں وہ بھی محبوب ہونا چاہیے، اور فرض تو ہے ہی فرض، اور نماز تو کسی پر معافی نہیں، نہ خلفائے راشدین پر نماز معاف ہے، نہ ہی مہاجرین پر نماز معاف ہوئی، نہ ہی انصار پر نماز معاف ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی طبقات، جتنے بھی درجات ہیں، ابتدا سے لے کے آخری صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام صحابہ نے نماز کو اپنے وقت میں ادا کیا، اور عمل کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، اور قطعی دلائل جو قرآن میں موجود ہیں اس کے ساتھ واضح کر دیا کہ نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اغیاث ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، یا کوئی مقام صحابیت تک ہے، تو ان کے عمل میں یہ بات موجود ہے کہ نماز کسی پر معاف نہیں۔ اگر صحابہ کرام پر نماز معاف نہیں ہے تو دور حاضر کے کسی بندے پر نماز معاف۔ ہاں، میں نے عرض کیا کہ اگر مجنون ہے، پاگل ہے، شعور کام ہی نہیں کر رہا، گرمی سردی کا نہیں پتا، اپنے بیگانے کا نہیں پتا، نفع نقصان کا نہیں پتا، تو ایسی ایک کیفیت جدا ہے۔ لیکن اگر عاقل ہے، بالغ ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اپنی غمی خوشی سمجھتا ہے، نفع نقصان سمجھتا ہے، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یارو، دوستو، بزرگوں، روایت کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ جنت والے جہنم والوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ یہ بھی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز کی اہمیت کے متعلق میں عرض کیے دیتا ہوں کہ روز معاشر جو سب سے پہلا سوال ہے
اللہ کے حضور حاضر ہو جانے کے بعد سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، ماننے والوں سے ہوگا۔ ایک تو ہے ہی نا اللہ کا منکر، اسے تو اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا اللہ کے فیصلے سے۔ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنے محبوب کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، لیکن حساب و کتاب کے معاملات تو ہیں نا۔ احادیث کے اندر پورے ابواب موجود ہیں، کتب احادیث کے اندر چیپٹر موجود ہیں، قرآن کی اشارت و نص سے یہ بات حساب و کتاب کی موجود ہے، بلکہ قطعی طور پر آیات موجود ہیں کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو اس کی جزا دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا اس کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ تو یہ تو قرآن سے، حدیث سے واضح طور پر موجود ہے۔ آپ سے اور مجھ سے سرکار کے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روز محشر جو سب سے پہلا سوال ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ بندے بتا نماز پڑھی کہ نہیں، نماز ادا کی کہ نہیں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جواب ہاں میں ہوا افلح و انجح، ایسا بندہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے نجات مل جائے گی، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر جس کا جواب انکار میں ہوا کہ نماز ہی نہیں پڑھی، اتنی بدبختی ہے، نماز ہی نہیں پڑھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مبارک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ واضح طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، فقد خواب و خسر، ایسا بندہ تو گھاٹے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا۔ وہ جو گھاٹے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا، تو یارو دوستو بزرگوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط جو آپ نے سماعت فرمائی وہ طہارت کی ہے، دوسری شرط جو آپ نے سماعت فرمائی وہ ستر عورت ہے، اپنے وجود کا وہ حصہ ڈھانپنا کہ جس کا ڈھانپنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرض ارشاد فرمایا۔ اور نماز میں تو بالاجماع یہ فرض ہے۔ نماز میں آپ کوئی بندہ اگر اس بھلے رات کی تاریکی میں وہ کمرے میں اکیلا ہے اور کہتا ہے جی مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں کمرے میں اکیلا ہوں، اندھیرے میں ہوں، ایسے نماز پڑھ لوں ننگے بدن، تو یاد رکھیے گا نماز نہیں ہوگی، بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا، بھلے وہ تنے تنہا اکیلا ہے، کمرے کے اندر ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے نماز کے باہر بھی اتنے وجود کو ڈھانپنا فرض ارشاد فرمایا، اور بالاجماع نماز کے اندر اس وجود کا ڈھانپنا ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ فرض ہے۔ اس سے ہٹ کر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں چونکہ وہ بھی مسائل سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پرسنل میں مجھے 3-4 سوالات بھی آئے ہیں، میں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی اپنے وقت میں ضرور دوں گا۔ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو خاتون کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس لباس سے اس کا وجود نظر نہ آئے۔ یاد رکھیے گا عورت کا پورا وجود ہی عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ وجود اگر لباس پہنا ہوا ہے اور لباس ایسا ہے کہ جس لباس سے وجود یا اعضاء نظر آ رہے ہیں تو ایسے لباس کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر سر پہ دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ دوپٹے سے بالوں کی چمک نظر آ رہی ہے یا بال واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، تو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس بات کا بہت خیال رکھیں، ایسا دوپٹہ جس دوپٹے سے بال نظر آئے یا بالوں کی چمک نظر آئے تو ایسے دوپٹے کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ جو آزاد عورتیں ہیں یا خنثی مشکل ہے تو ان کا سارا بدن ہی عورت ہوتا ہے سوائے منہ کی ٹکیا کے اور ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے تلوے یہ سارے کے سارے یہ پردے سے باہر ہیں۔ اس سے ہٹ کر سارا وجود کا پردے میں ہے، حتیٰ کہ یہ جو کلائیاں ہیں خواتین کی، یہ کلائیاں بھی انہیں بھی چھپانا فرض ہے نماز کے اندر بالخصوص۔
اگر یہ ہاتھ کی ہتھیلی باہر ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو مسائل سنتی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چہرے کی ٹکیا سامنے اوپن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اگر وجود کے کچھ اعضاء نظر آ رہے ہیں یا لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے کہ پہنے ہوئے بھی جسم نظر آ رہا ہے، تو یا سر پر دوپٹہ ایسا ہے کہ دوپٹے سے بال نظر آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایسی خاتون کی نماز نہیں ہوگی کہ ستر عورت کا ہونا ضروری تھا. تیسری شرط استقبال قبلہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کا جو چہرہ ہے، تیسری شرط یہ کہ وہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. اگر قبلے سے چہرہ ہٹ گیا، طہارت بھی ہے، ستر عورت بھی ہے اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو یاد رکھیے گا نماز نہیں ہوگی. قبلہ اس کا حکم اگر کوئی حرم شریف کے اندر ہے، مسجد حرام کے اندر ہے، تو اس کے لیے عین قبلہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی بالکل وہ قبلہ کے سامنے ہو، عین قبلہ کا ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی مسجد حرام سے باہر ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، یو کے میں بیٹھا ہے یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، تو اس کے لیے تخفیف موجود ہے. اگر عین قبلہ اس سے نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کچھ درجے فقہا نے کچھ درجوں تک کہا ہے کہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کوئی جہت قبلہ اس کی ہو گئی، عین قبلہ نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب دونوں اطراف یعنی رائٹ سائڈ 45 درجے تک اور اسی طرح لیفٹ سائڈ 45 درجے تک. عین قبلہ بالکل فرنٹ ہے، تھوڑا سا ادھر موو ہو گیا 45 درجہ یا 45 درجے ادھر موو ہو گیا، عین قبلہ نہیں ہے لیکن یہ جہت قبلہ ہی بنتی ہے، قبلہ اسی جانب ہے. 45 ڈگری 45 درجے تک اس کی موومنٹ فقہا نے ارشاد فرمایا احادیث کی روشنی میں کہ اگر اتنی موومنٹ ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے عین قبلہ ممکن نہ تھا. جہت ہو گئی تو ایسی صورت میں استقبال قبلہ ہو جائے گا. یہاں پر کچھ مسافروں کے لیے مسائل میں واضح کر دیتا ہوں کہ کوئی مسافر کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے، تنہا ہے یا 2-4 دوست اکٹھے سفر کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. جدید دور ہے، آج کل تو موبائل کا دور ہے، آپ جہت کا وہاں سے تعین کر سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے کسی کے پاس موبائل نہ ہو یا مسجد شریف نظر نہ آ رہی ہو تو اور انہیں قبلے کا جہت کا پتہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں تحری کریں، سوچیں، گمان غالب جہاں پہ آ جائے کہ یقیناً قبلہ اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، اور ان 2 دوستوں کا 3 دوستوں کا یا تنہا ہے گمان غالب ہو گیا کہ اسی طرف ہوگا تو وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. ایسے دوستوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ کر لو تم اللہ ہی کو پالو گے. یعنی تم نے تحری کی، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، سوچ و بچار کرنے کے بعد ایک طرف ایک جہت کا آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس جہت کی طرف آپ منہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح آج کل ٹرین میں سفر ہوتا ہے، گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے، بحری جہازوں میں سفر ہوتا ہے. اب موجودہ معاملات کو دیکھتے ہوئے فقہاء کرام نے یہاں تک آسانی، چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث طیبات کے اندر بھی ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، سرکار کے فرمان کے مطابق کہ میری امت کے لیے جہاں تک آسانی پیدا ہو سکتی ہے آسانی پیدا کی جائے، سختی نہ پیدا کی جائے. تو فقہاء کرام نے ان مسائل پر ہر دور میں گفتگو ارشاد فرمائی ہے. اب اگر کوئی جہاز پہ سفر کر رہا ہے اور جہت قبلہ کا اسے پتہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ نماز وہاں پہ اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا کر لے، کیونکہ یقیناً جہت قبلہ وہ ظاہری عقل یہ کہتی ہے کہ قبلہ تو زمین پر ہے،
اور یہ سفر آسمان پہ کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا خبر کہ اب جہت نیچے کر کے تو چہرہ کر کے تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں، اس کی بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جہاں آسمانوں میں بیت المعمور ہے، بالکل عین اس کے برابر زمین پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو اپنے حکم سے بنوایا ہے. بیت المعمور کی فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جو مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف ہے، اس کی طرف جو زمین والے ہیں چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب جہت کا تعین کرنا، یعنی اب وہ جو جہت جو آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہے، اگر اس کا تعین ہے وہ تجلی نور کی جو بیت المعمور سے رب کی ٹکراتے ہوئے بیت اللہ پہ آ رہی ہے، اگر اس جہت تجلی کا جہت کا تعین ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاز پر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جدھر بھی جہاز کا رخ ہے، فرض نماز ہے، تو آپ فریضہ کو ادا کر لیں. اگر پھر بھی کسی کو شک شبہ ہے تو جب سفر ختم ہو جائے تو سفر ختم ہو جانے کے بعد اپنے شک کو ختم کرنے کے لیے وہ دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے، یا کسی اور سواری پہ سفر کر رہا ہے، اس کا روکنا ناممکن ہے، محال ہے، یا رکتی ہے گاڑی تو کافی سارے عوام کے لیے، خلق کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، یا اس بندے کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، تو چلتی ہوئی گاڑی، ریل گاڑی، چلتی ہوئی کار، چلتی ہوئی بس، چلتا ہوا بحری جہاز، اگر وہاں پر نماز کا وقت آیا اور جہت قبلہ اگر اس کے سامنے ہے، ابتدا میں کوشش کر لے کہ گاڑی کا رخ چونکہ چینج ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ریل گاڑی کا رخ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، اسی طرح بحری جہاز کا رخ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اگر ادھر موقع پر قبلے کی طرف وہ منہ کر لے اور گاڑی اس سمت جا رہی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو فقہا نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے وقت میں نماز کو ادا کر لے. ہاں، ان لوگوں کے لیے جنہیں بعد میں بھی شک شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو عرض یہ ہے کہ شک سے فقہی مسئلہ ہے کہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یقین ہو جائے تو تب وضو ٹوٹتا ہے، شک سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا. شک نہ کریں، جو فرض نماز کا وقت جہاں پہ داخل ہو چکا ہے، کوشش کریں کہ شرائط کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے اس فریضہ کو ادا کر لیں، تاکہ رب کے حضور جو حاضری کا وقت ہے، ہماری طرف سے حاضری لگنی چاہیے اور ان ٹائم لگنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سن کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کے درس شریعت کے عنوان میں نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمیت، اور جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق، اور نماز کی 3 شرائط آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس شریعت کے عنوان میں باقی جو نماز کی شرائط ہیں وہ، اور جو نماز کے اندر فرائض ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. 2-4 مرتبہ اس میں ذات اور اس کے بعد دعا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پالنہار جمیع عبادات و حسنات سمیت آج کے درس شریعت کو غلطی کوتاہی سستی معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں سمیت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب سے مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کی نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. ہمارے قریبی بعیدی چھوٹے بڑے اقربا اور رشتہ دار جو ایمان کی حالت سے دار فانی سے رخصت ہو چکے، سب سمیت
قبلہ حضور شیخ اکبر قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کی عبادات کو، دینی خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما، اور انہیں سرکار کی روز محشر شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وازواجہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔